گونگی ہو گئی آج کچھ زبان کہتے کہتے، گونگی ہو گئی آج زبان کچھ کہتے کہتے، ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ کانسٹیٹیوشن کی بک اٹھانے سے کچھ نہیں ہوگا، کانسٹیٹیوشن کی بک پڑھے۔ ہر باپ کو، ہر ماں کو، ہر فرد کو یہ چاہیے کہ اپنے گھر میں کانسٹیٹیوشن کی بک رکھے اور پھر وہ اس کو پڑھے۔ 24 گھنٹے ڈیموکریسی کا نام جس ڈیموکریسی میں ہم رہتے ہیں، وہ ہمیں 24 گھنٹے جاگنے والی ڈیموکریسی دی ہے اس ملک نے، اس ملک کے سمویدھان نے، اس ملک کے آئین نے، اس ملک کے کانسٹیٹیوشن نے۔ اسی لیے عشق ہے میرے وطن سے، مجھے محبت ہے میرے آئین سے، اس ملک کے ایک ایک فرد سے ہمیں لگاؤ اور محبت ہونی چاہیے، چاہے کس پارٹی کا ہو، چاہے کسی قسم کی آئیڈیالوجی کا وہ ہو۔ زیادہ بولنے سے نہیں آتا، تو جو اپنے آپ کو مقرر کہتے ہیں وہ اس بات کو نوٹ کر لیں کہ مقرر اس طرح نہیں ہوتا، مقرر سننے سے اور پڑھنے سے بنتا ہے اور صحبت سے بنتا ہے۔ الغرض، جیسے بار بار یہ ذکر ہوا، میں ایک لفظ تو دور کی بات، ایک جملہ تو دور کی بات، ایک لفظ بھی ریپیٹ نہیں کروں گا، آپ غور سے سن لیجئے میری بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جیسے شروع کیا اعظم بیگ صاحب نے، اور میرے سے پہلے جناب احمد علی صاحب نے جو بات کہی، میں ان تمام مقررین کی کوئی بات بھی ریپیٹ نہیں کروں گا، اس لیے کہ مجھے میرے حافظے پہ بہت بھروسہ ہے الحمدللہ۔ ادیب صاحب محترم معزز سے میرا تعلق بہت پرانا ہے۔ میرے بہت کرم فرما جناب سید وقار الدین صاحب مرحوم جب وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ تھے، اس کے بعد چند سالوں کے بعد ادیب صاحب پریزیڈنٹ بنے، اور جب سے ان کی ملاقات ہوئی، شاید سن 80 میں ملاقات ہوئی تھی آپ کی، سوری سن 68 میں۔ اس کے بعد سے جب سے آپ کا تشریف لانا ہوا تو آپ سے شناسائی رہی۔ الغرض ایک شعر آپ کی نظر کہہ دیتا ہوں، جی 67 کہا میں، ہاں تو 67 کہا میں نے، تو بس سہو ایک سال کا سہو 365 دن کہہ لیجئے، ایک سال کہہ لیجئے۔ آپ نے بیڑا اٹھایا اس کا، جس کا یہاں سلوگن IMCR کا ہے، تو اس سے پہلے آپ نے آئیڈیا آف انڈیا کا بیڑا اٹھایا تھا، اور آپ نے یوٹیوب چینل شروع کیا تھا، اور آپ الیگیرینز کو اس یوٹیوب چینل سے جوڑ رہے تھے، سارے ہندوستان میں، سارے دنیا سے۔ اور آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ بڑا ڈس اپوائنٹمنٹ ہوا ہے ان کے ریسپانس پر مجھے، اگر میں غلط نہ ہوں تو آپ میرے گوش آپ کے دست سے بہت دور نہیں ہیں، یہ بات آپ نے کہی تھی مجھ سے، اور میں نے کہا تھا کہ یہی المیاں ہے، جو وطن چھوڑ کے باہر چلے جاتے ہیں، تو میں تو کہتا ہوں کہ مجھے عشق ہے میرے وطن سے، مجھے محبت ہے میرے آئین سے۔ اور آپ نے جب ان حالات کے اوپر جب بیڑا اٹھایا، آئیڈیا آف انڈیا کے بعد IMCR کا، میں اسی کے لمحے سے قدم بقدم آپ کے ساتھ ہوں۔ اس بات میں شاید کسی کو کوئی شک ہونا نہیں چاہیے، اس لیے کہ کام مقصود ہے، شخصیت مقصود نہیں ہے۔ اب یہ جو حالات آئے ہیں، جس کا تو کہہ گیا کسی نے، گونگی ہو گئی آج کچھ زبان کہتے کہتے، گونگی ہو گئی آج زبان کچھ کہتے کہتے، ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ یہ نوبت نہیں آئی، خدا را یہ نوبت نہیں آئی، اس سے پہلے آپ نے حالات کو سنبھالنے کا بیڑا اٹھا لیا، اور جتنے اشخاص آپ سے جڑے ہوئے ہیں ملک کے طول و عریض میں، وہ سارے کے سارے آپ کے بیڑے اٹھانے والوں میں آپ کے کندھا بکندھا ہیں۔ میں بالکل سیاسی electoral politics, I have no business with electoral politics. Who won, who lost, I have no business with that. I have no business with elections. ہم نے ایک فیشن بنا رکھا ہے کہ جب الیکشن آتے ہیں ہم وائبرنٹ ہو جاتے ہیں، جب الیکشن آتے ہیں ہم اپنے آپ کو کسی میدان میں کودنا چاہتے ہیں۔ I have no business with that. میں کہتا ہوں کہ جو ڈیموکریسی ہماری ہے، جو سمویدھان نے ڈیموکریسی کا ایک فریم ورک بنا کے دیا ہمیں ہے، دیٹ از دا پارلیمنٹری ڈیموکریسی از نتھنگ بٹ اے پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی۔ پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی، میری آج بہت سارے MP سے بات ہوئی، اس لیے میں سب سے آخر میں آپ حضرات سے بات کر رہا ہوں۔
بہت ساروں کو میں نے اپنے سجیشنز دے دیے ہیں اور بہت ساری باتیں میں کہی. جو آخری بات میں اپنی بات میں کہوں گا, participatory democracy is a vibrant democracy 24/7, 24 hours, every minute, every hour. ہم الیکشن کے وقت کیوں اتنا آنکھیں کھول کے نیند میں سے جاگتے ہیں, مجھے نہیں پتا اس کا. اس لیے کہ as I said کہ politics, electoral politics is not my cup of tea. 24 گھنٹے ڈیموکریسی کا نام جس ڈیموکریسی میں ہم رہتے ہیں, وہ ہمیں 24 گھنٹے جاگنے والی ڈیموکریسی دی ہے اس ملک نے, اس ملک کے سمویدھان نے, اس ملک کے آئین نے, اس ملک کے کانسٹیٹیوشن نے. اسی لیے جو گراؤنڈ ورک ہو رہا ہے, اور مجھے ایم پیز, ممبر آف پارلیمنٹ یا ایم ایل ایز, ایم ایل سی سے بھی بڑی شکایت ہے, اور جب میں شکایت کرتا ہوں تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا, اور ہو بھی نہیں سکتا, اس لیے کہ وہ کام کم کرنا چاہتے ہیں اور سول سوسائٹی سے زیادہ کام لینا چاہتے ہیں. آپ 24 گھنٹے پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے کہ یو شوڈ بی اویلیبل, ایٹ لیسٹ یور وائس, یور پرسنالٹی, یور ریسپانس should be available for the people of the country. Democracy is for the people, by the people, to the people. ہم لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن میں یہ کینڈیڈیٹ کو یہ سماج اور یہ طبقہ ووٹ دے دے. یہ کیسے ہوگا اگر آپ گراؤنڈ سے محنت کرتے ہوئے نہیں آئیں گے اور فکر کرتے ہوئے نہیں آئیں گے اور ان کو اچھے اور برے اور ڈیموکریسی کا ڈیفینیشن نہیں سمجھائیں گے. پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی کا, الیکٹورل پالیٹکس نہیں, پارلیمنٹری ڈیموکریسی which is participatory democracy, اس کا آپ انہیں وجدان نہیں دیں گے تو کیا ہوگا. اور بہت صحیح کہا کچھ لوگوں نے یہاں, ایک ہی جملے کو ریپیٹ کروں گا لیکن ویسا نہیں ریپیٹ کروں گا جیسے لوگوں نے. کانسٹیٹیوشن کی بک اٹھانے سے کچھ نہیں ہوگا. ہر فرد جو اس ملک, میرے عزیز ملک, میرے وطن عزیز کا میں پیدا ہوا ہے, وہ حق رکھتا ہے کہ یہ اس وطن کی مٹی کا وہ فرد ہے. اس کو چاہیے کہ کانسٹیٹیوشن کی بک پڑھے. ہر باپ کو, ہر ماں کو, ہر فرد کو یہ چاہیے کہ اپنے گھر میں کانسٹیٹیوشن کی بک رکھے اور پھر وہ اس کو پڑھے. یہ اگر ہم بنیادی طور پہ اس بات کو سمجھیں گے تو پھر ہمیں یہ بات کا احساس ہوگا. اور دوسری بات جو میں نے یہاں دیکھی, میں اعظم صاحب سے بھی پوچھا, صاف صاف بات ہے. دیکھیے, where are the women in this conference? اگر کل 26 میں, 27 میں, 28 میں, 30 میں, 2030 میں اگر ریزرویشن آ جاتا ہے, women reservation for 30% or 40% or 50% ریزرویشن آتا ہے الیکٹورل پالیٹکس میں, تو آپ صرف خواتین کو ووٹ ڈالنے کے لیے استعمال کریں گے؟ ہمارے آئندہ اجلاس, میری بہت درخواست ہے آپ سے, بہت مؤدبانہ درخواست ہے, جتنے انویٹیشن مردوں کو جائیں گے اتنے ہی انویٹیشن خواتین کو جانے چاہیے. اور ہم لوگوں نے ان کی صلاحیتوں, گویا دوسرا یہ مانو یہ بات ہے کہ ہم نے ان کی صلاحیتوں پہ شک کرنا شروع کر دیا ہے. جس ماں کی ممتا کا خون چوس کر ایک نومولود کی پرورش ہوتی ہے, جس ماں کی کوکھ سے بچہ بولنا شروع کرتا ہے, گود سے اس کو پروان چڑھانے والی ایک ماں, ایک عورت ہوتی ہے صرف, اور کوئی نہیں. اس کو ہم نے اگنور کر دیا. کیوں؟ اور آپ مجھے معاف کر دیں, سننے والے بھی معاف کر دیں, کہیں یہ سلوگن تو نہیں ہوگا کہ ویمن ریزرویشن صرف؟ کیا یہ حقیقت؟ دونوں صورتوں کے اندر نقصان ہے. اگر یہ سلوگن ہے تو بھی نقصان ہے, اور اگر حقیقت نہیں بنے گا یہ تو بھی نقصان ہے, اور حقیقت بنے گا بھی تو نقصان اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اس کی تیاری نہیں کی. تیاری کرنا چاہیے اس وقت. اور ہر ایوان میں, ہر میٹنگ میں, چاہے اسکول سے لے کر, نرسری سے لے کے ایوان پارلیمنٹ, آپ نے بڑے جوش و خروش اور جذبے اور عقیدت اور محبت کے ساتھ اقرا کو بلایا. کیوں آپ نے اتنی ان سے محبت کا اظہار کیا؟ کیوں اتنی آپ کو عقیدت اور اتنی زیادہ پذیرائی کی ضرورت پڑی کہ آپ نے دیکھا کہ ایک لڑکی پی ایچ ڈی چھوڑ کے آ کے الیکٹورل پالیٹکس میں آئی اور اپنی وفاداری اور اپنی محنت سے اس نے ایک مقام حاصل کیا اور آپ کا دل پگھل گیا. ادیب صاحب نے اس سر پہ اپنا بار بار شفقت بھرا ہاتھ رکھا. اگر ایسے 10, 20, 50, 25 ہو جائیں, اور اس کی تیاری کیا کریں گے ہم؟
تیاری کے لیے دیکھیے ایک اور میری آخری بات نظیم صاحب آپ ذرا غور فرمائیے میری بات کو. ان خواتین کی تیاری کے لیے آپ کو معاف کیجیے آپ بڑے بزرگ ہیں, آپ کو حق ہے, صرف مجھے حق حاصل نہیں ہے. یہ ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کیا چاہتی ہیں, کس طرح کا آپ سمویدھان کے ساتھ اور ڈیموکریسی کے ساتھ کیسے پروان چڑھنا چاہتی ہیں, کیسے آپ ٹیک آف کرنا چاہتی ہیں, یہ آپ سے پوچھنا. اس لیے جیسے سجیشن ہم لوگوں نے سب سے لیے, خواتین سے سجیشن لینا چاہیے. اور آخری بات, یہ ملک, یہاں کچھ پرچھائیاں ہیں. یہ شعر جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا, یہ پرچھائیوں میں ایک تصویر ابھر کے آتی ہے, وہ شخص یہاں بیٹھا ہوا ہے. ایک روشنی, یہ پرچھائی ہے, یہ پرچھائی ہے. گاندھی جی قابل عزت و احترام, مولانا آزاد ہوں, سردار پٹیل صاحب ہوں, نہرو جی ہوں, جو کوئی ہوں, ہمارے سر کا تاج ہیں. یہ پرچھائیوں کے بیچ میں سے ایک تصویر روشن ہو کے ابھرتی ہے, اس کا نام محمد ادیب ہے. مجھے ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, سب کو پتا ہے, اور میں چاپلوسی کی خوشامد کا عادی نہیں ہوں. دنیا نہیں جانتی ہے, نہ جانے بہت اچھا ہے. ابھی میں نے سلمان خورشید صاحب کو ایک سجیشن دیا, میں نے کہا کہ فلاں جو بہت بڑی پارٹی کے بہت بڑے آدمی ہیں, کل میرا ان سے 3 بجے اپوائنٹمنٹ کی میں کوشش کر رہا ہوں. کوشش میں کرتا نہیں کسی کی, مجھے چاہیے, اور میرے 5 نکات ہیں, میں نے ان سے کہہ دیا. سلمان خورشید صاحب he was surprised to know that. آخری بات صرف اتنی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس ملک کے ایک ایک فرد سے ہمیں لگاؤ اور محبت ہونی چاہیے, چاہے کس پارٹی کا ہو, چاہے کسی قسم کی آئیڈیالوجی کا وہ ہو. گاندھی جی نے 57 کے بعد کیا ہوا, ایک بٹوارا ہوا, اور بٹوارے کا نقصان ہوا. 47 کے بعد بٹوارے کا نقصان ہوا. تو اسی طرح یہ بکھراؤ اور بٹوارا ہمارے ووٹوں کا ہو رہا ہے, اور اس سے کیا نقصان ہو رہا ہے ہم آج 2023-24 تک جان چکے ہیں. لہذا ایک ایک فرد سے, چاہے کس پارٹی کا ہو, ہمیں خیرخواہی کی تعلیم اور خیرخواہی کی پرورش کی گئی ہے. ہمارے اندر شفقت ہو اس ملک کے ہر باشندے سے. لنچنگ مجھے وہ سب باتیں کرنی نہیں ہے, وجوہات تلاش کرنی ہے, اور وجوہات تلاش کریں گی. جتنا مرد کو حق حاصل ہے, عورتوں کو بھی وہی حق حاصل ہے. یہ بتائیں گی کہ کس طرح سے اس سے نمٹا جا سکتا ہے اور اس سے ڈیل کیا جا سکتا ہے. اس ملک کی ترقی اور اس ملک کے اندر آنے والے سالوں میں ہر فرد کی ترقی ہو, اسٹوڈنٹ سے لے کے, کسان سے لے کے, مزدور سے لے کے, چاہے کوئی ادھیاپک ہو, چاہے کوئی خاتون ہو, کوئی لڑکی ہو, کوئی لڑکا ہو, ان کے حقوق کے ملنے کے لیے ہے. اور یہ فور نہیں ہے, رائٹس ہے جو سمویدھان نے ہمیں عطا کیے ہیں, سمویدھان نے ہمیں دیے ہیں. اس رائٹس کا ایکسرسائز کرنے کا باتیں کم اور ایکسرسائز پہ کام کرنے کا وقت آ چکا ہے. میں بہت مبارکباد دیتا ہوں, میری حاضری تو ہوئی ہے, یہ نہیں کہ میں یہ اتنا کہنے کی ضرورت نہیں تھی, تو یہ تو ہمارا فرض تھا. جب آپ حضرات تشریف لائے تھے حیدرآباد, تو ہمیں جو کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا, تو ہم اس میں بار بار آتے ہیں, اور آنا بھی چاہیے. اور آپ کو اللہ سلامت رکھے اور عمر نوح عطا کرے, تاکہ آپ اس ملک کی خدمت کرتے رہیں اور روح کو روشنی دکھاتے رہیں, اور آپ کا روشن آواز, آپ کی بلند بانگ آواز یا آپ کا بلند چہرہ لوگوں کے سامنے ایک, جیسے بیکون کہتے ہیں کہ سمندر کے پاس ایک لائٹ ہوتی ہے جس سے چلنے والی سمندر کی گہرائیوں میں اور اندھیریوں میں چلنے والی بڑے بڑے جہاز اس روشنی کو, بیکون کو دیکھ کے جو ہے اپنا راستہ, اپنا ڈائریکشن طے کرتے ہیں. ایسا ہوگا. اور ہمارے محترم اعظم بیگ صاحب کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے بہت کم وقت میں اتنا اچھا اجلاس طلب کیا. میری باتوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے, اور بس اسی کے ساتھ میں آپ سے ودا لیتا ہوں. بہت شکریہ. نیشنل دستک کی آپ سے گزارش ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دبائیں, پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دبائیں. نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں, لائک کریں, کمنٹ ضرور کریں.